السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، یکم مئی 2004 بروز ہفتہ سعودی عرب کے دارالحکومت میں ایک انوکھا مگر دلچسپ واقعہ پیش آیا۔ اس ملک میں ابھی تک الحمدللہ حدود اسلامی کا نظام نافذ ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اسلام دشمن طاقتوں اور عاصی دین کے حسد کے باوجود ابھی تک سعودی عرب میں خیر و برکات ہی غالب ہیں۔ یہ 18 ستمبر 2002 کی بات ہے، جب 17 سالہ شہزادہ فہد بن نایف بن سعود بن عبدالعزیز نے اپنے ایک دوست 15 سالہ منذر بن سلیمان القاضی کو اپنے بھائی 15 سالہ شہزادہ سلطان بن نایف سے لڑتے ہوئے دیکھا۔ غصے میں وہ کلاشن کوف اٹھا لایا اور منظر پر فائرنگ کر دی۔ منظر کو 3 گولیاں لگیں اور وہ وہیں جاں بحق ہو گیا۔ شہزادے کو فوری طور پر گرفتار کر لیا گیا اور اسے عام قیدی کی طرح جیل میں ڈال دیا گیا۔ مقدمہ کا منہ پیش 19 ماہ تک چلتا رہا۔ قاتل نے اپنے جرم کا اقرار کر لیا۔ سعودی وزارت عدل کے قانون کے مطابق ہر قتل کے کیس کو 13 قاضی دیکھتے ہیں۔ چنانچہ اس مقدمے کا فیصلہ بھی 14 جولائی 2003 کو صادر کر دیا گیا کہ اگر مقتول کے ورثاء قاتل کو معاف نہیں کرتے تو اس کی گردن تلوار سے اڑا دی جائے گی۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى فمن عفی له من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف واداء الیہ باحسان ذلك تخفیف من ربکم ورحمہ فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب علیم۔ ترجمہ: اے ایمان والو، تم پر مقتولوں کا قصاص لینا فرض کیا گیا ہے۔ آزاد کے بدلے، غلام کے بدلے، عورت کے بدلے۔ ہاں، جس کسی کو اس کے بھائی کی طرف سے کچھ معافی دے دی جائے اسے بھلائی کی اتباع کرنی چاہیے اور آسانی کے ساتھ دیت ادا کرنی چاہیے۔ تمہارے رب کی طرف سے یہ تخفیف اور رحمت ہے۔ اس کے بعد بھی جو سرکشی کرے اسے دردناک عذاب ہوگا۔ یہ قرآن کا فیصلہ ہے دوست، یعنی قصاص لینا یہ قرآن کا فیصلہ ہے۔ زمانہ جہلیت میں قصاص کا کوئی مستحکم دستور اور قانون نہ تھا، اس لیے زور آور لوگ کمزوروں پر جس طرح چاہے ظلم کرتے۔ ظلم کی ایک شکل یہ تھی کہ ایک آدمی کے قتل کے عوض بسا اوقات قاتل کے پورے قبیلے ہی کو تہس نہس کر دینے کی کوشش کی جاتی، اور عورت کے بدلے مرد کو اور غلام کے بدلے آزاد کو قتل کر ڈالتے۔ بعض لوگ طاقت اور دولت کے بل بوتے پر مقتول کے کمزور وارثوں کا مقدمہ دبا کر رکھتے تھے، مگر اللہ تعالیٰ نے سارے فرق و امتیاز کو ختم کرتے ہوئے یہ قانون جاری کر دیا کہ جو قاتل ہوگا قصاص میں اسی کو قتل کیا جائے گا۔ قاتل آزاد ہے تو بدلے میں وہی آزاد، غلام ہے تو بدلے میں وہی غلام، اور عورت ہے تو بدلے میں وہی عورت قتل کی جائے گی، نہ کہ غلام کی جگہ آزاد اور عورت کی جگہ مرد، یا ایک آدمی کے بدلے میں متعدد آدمی۔ تو دوستو، بات چل رہی تھی سعودی شہزادے کی۔ چنانچہ سعودی عرب میں نافذ شرعی قوانین پر عمل کرتے ہوئے انصاف پرور ججوں نے یہ فیصلہ سنا دیا کہ اگر مقتول کے ورثاء قاتل کا خون بہا لے کر یا اللہ کے لیے معاف کر دیں تو ٹھیک، ورنہ قاتل برحال شرعی حدود کے مطابق گردن زنی کے مقدمے میں آئے گا۔
اس مقدمے میں شاہی خاندان کے کسی فرد نے عدالت پر اثر انداز ہونے کی کوشش کی اور نہ ہی جج صاحبان نے عدل و انصاف کا دامن ہاتھ سے چھوڑا، جیسا کہ دنیا کے دیگر ممالک میں ہم دیکھتے ہیں، بلکہ انتہائی غیر جانبداری کے ساتھ قصاص کا حکم جاری کر دیا گیا، کیونکہ ان اسلامی ججوں کو خوب معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قصاص ہی میں اصل زندگی رکھی ہے اور اس کے نفاذ ہی سے ملک میں امن اور آشتی کے سائے تلے انسان راحت کے سانس لے سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد بالکل برحق ہے، وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ عقل مندو، قصاص ہی میں تمہارے لیے زندگی ہے تاکہ تم قتل و غارت سے بچو۔ چونکہ اس واقعے میں مجرم شاہی خاندان کا فرد تھا اور شاہ فہد کے بھائی کا پوتا تھا، اس لیے اس مقدمے نے اور زیادہ اہمیت اختیار کر لی۔ واضح ہے کہ اس شہزادے کے دادا شاہ سعود بن عبدالعزیز سعودی عرب کے دوسرے حکمران تھے۔ مقتول منظر بن سلیمان القاضی بھی ایک اعلیٰ خاندان سے تعلق رکھتا تھا اور اس کا نسب نامہ بنو تمیم سے جا ملتا ہے، جس کی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تعریف فرمائی تھی۔ محمد بن عبد الوہاب بھی اسی خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ مقدمے کے دوران میں بہت سے بااثر لوگوں نے کوشش کی کہ مقتول کے ورثاء خون بہا لے لیں اور شہزادے کو معاف کر دیں، مگر مقتول کے والد سلیمان نے ہر قسم کی پیشکش کو ٹھکرا دیا۔ ہر جنگ کے معاملہ ایک سعودی شہزادے کا تھا، مگر اس دوران میں مقتول کے خاندان پر قطعی طور پر دباؤ نہیں ڈالا گیا اور نہ ہی قاضیوں پر کسی قسم کا دباؤ تھا۔ چنانچہ عدالت نے آزادانہ کارروائی کی اور سپریم کورٹ نے بھی 1 دسمبر 2003 کو اپیل کورٹ کے فیصلے کی توثیق کر دی۔ مقدمے کے دوران میں شہزادے کو ریاض کے اصلاحی مرکز میں رکھا گیا تھا اور بعد ازاں اسے ریاض کی سینٹرل جیل بھیج دیا گیا۔ اس دوران میں اس کے ساتھ کوئی امتیازی سلوک نہیں کیا گیا تھا، صرف ایک مرتبہ اس کے اپنے والد نایف بن سعود کے ساتھ ملاقات ہوئی۔ یاد رہے قاتل مرحوم شاہ سعود کا پوتا تھا۔ سپریم کورٹ نے اپنے حکم نامے میں لکھا کہ قاتل کو 1 مئی 2004 کی صبح قصاص میں قتل کر دیا جائے گا۔ 1 مئی ہفتے کا دن ریاض کے شہزادے کے لیے انتہائی حیرانی کا دن تھا۔ صبح سویرے بے شمار لوگ قصر الحکم کے پہلو میں میدان قصاص میں جمع تھے۔ ان میں شہزادے بھی تھے اور مختلف بڑے بڑے قبائل کے رؤساء بھی تھے۔ شہزادے کو بھی پہلے سے بتا دیا گیا تھا کہ ہفتے کے دن اس کو قتل کر دیا جائے گا۔ اس کے پیروں میں بیڑیاں لگی ہوئی تھی۔ صبح 8 بجے اس کو پولیس کی گاڑی سے نیچے اتارا گیا۔ اس نے قیدیوں کا مخصوص لباس پہنا ہوا تھا۔ صبح سویرے گورنر ریاض امیر سلیمان بن عبدالعزیز نے اپنے دفتر میں مقتول کے والد اور اس کے رشتہ داروں سے ملاقات کی اور بتایا کہ آج قاتل سے قصاص لیا جا رہا ہے۔ نیز گورنر نے کہا کہ میں آپ لوگوں کے مقدمے میں کوئی مداخلت نہیں کرنا چاہتا اور نہ ہی شاہی خاندان نے اس مقدمے کے دوران میں عدالت پر اثر انداز ہونے کی کوشش کی ہے۔ ہاں البتہ میں آپ کو اسلام میں معاف کرنے کی اہمیت سے ضرور آگاہ کروں گا۔ اگر آپ معاف کر دیں تو یہ آپ کے اعلیٰ کردار کی دلیل ہوگی، اور اگر آپ قصاص لیتے ہیں تو یہ آپ کا حق ہے۔ امیر سلمان کے دفتر اور میدان قصاص کے درمیان کوئی زیادہ دور کا فاصلہ نہیں تھا۔
ادھر ایک دن پہلے شہزادے کی والدہ سارا دن مقتول کے گھر کے باہر بیٹھی رہی تھی۔ اس نے مقدمے کے دوران میں 6 مرتبہ منظر کی والدہ سے رابطہ کیا اور اسے قائل کرنے کی کوشش کرتی رہی تھی کہ وہ اپنے بیٹے کے قاتل کو رضائے الہی کے لیے معاف کر دے، مگر منذر کی والدہ اپنے بیٹے کے قاتل کو معاف کرنے کے لیے ہرگز تیار نہیں تھی۔ منذر مقتول کے والدین جمعہ کے روز سارا دن گھر پر نہیں تھے۔ سلیمان بن عبد الرحمن قاضی، جن کی عمر 60 سال کے قریب ہے اور شاہ سعود یونیورسٹی سے فارغ التحصیل ہیں، جاپانی پیٹرول کمپنی میں ملازمت کرتے تھے اور اب ریٹائرڈ زندگی گزار رہے ہیں۔ ان کے 4 بیٹے اور 3 بیٹیاں ہیں۔ بڑے بیٹے کا نام تمیم ہے، جس کے نام پر ان کی کنیت ہے۔ انہوں نے بڑی تفصیل سے اخبارات کو انٹرویو دیا، جو سعودی اخبارات میں شائع بھی ہوا۔ یہ کوئی ڈرامہ یا فلم کا حصہ نہیں تھا۔ جب صبح 10 بجے کے قریب صلح اور معافی کی تمام تر امیدیں ختم ہو گئی تو شہزادے کو پاچوالا آہستہ آہستہ مقتل کی طرف لایا گیا۔ سیکورٹی کے افراد نے اس کا بازو تھاما ہوا تھا۔ صبح کے 10 بج رہے تھے۔ عدالت کے اہلکاروں نے مقتول کے والد سلیمان سے پوچھا، کیا آپ قاتل کو پہچان رہے ہیں؟ اس نے، اس کے چچا زاد بھائیوں نے اور قبیلے کے افراد نے گواہی دی کہ یہی شہزادہ قاتل ہے۔ ادھر جلاد نے تلوار میان سے نکال لی ہے کہ شہزادے نے پکارا، اے ابو تمیم، اللہ کی رضا کی خاطر مجھے معاف کر دے۔ اخباری نمائندوں کو سلیمان نے بتایا کہ میں نے گزشتہ تمام وقت صرف اور صرف قصاص ہی پر زور دیا تھا۔ میرے چاچا زاد بھائی عبد الرحمن نے مجھے ایک بار پھر کہا کہ 5 منٹ تک غور کر لو۔ میں سوچتا رہا۔ 5 منٹ کے بعد پولیس کے چیف نے مجھ سے پوچھا کہ تم نے کیا فیصلہ کیا ہے؟ میں نے جواب دیا کہ قصاص لیا جائے۔ چنانچہ اس نے جلاد کو اشارہ کر دیا۔ اس دوران قبیلے کے بعض افراد نے مجھے مشورہ دیا کہ میں ایک بار پھر استخارہ کر لوں اور اپنے رب سے بھی مشورہ طلب کر لوں۔ میں اس سے پہلے 2 مرتبہ استخارہ کر چکا تھا اور میں اسی نتیجے پر پہنچا کہ مجھے ہر حالت میں قصاص چاہیے۔ آخری لمحات میں پھر میں نے استخارے کا فیصلہ کیا۔ مشہد مقتل گاہ سے چند میٹر دور میں نے اپنا رخ قبلے کی طرف کر لیا۔ میرے نیچے کوئی مسلح نہ تھا۔ ایک عزیز نے اپنا رومال سجدہ گاہ میں بچھا دیا کہ میں سورج کی تمازت سے بچ سکوں۔ آدھ گھنٹے میں نماز ادا کرتا رہا اور مسلسل اپنے رب سے مشورہ کرتا رہا۔ ادھر لوگ دم سادے سلیمان القاضی کی طرف دیکھ رہے تھے۔ نماز کے بعد میں نے اپنے بیٹے تمیم سے کہا کہ موبائل پر اپنی والدہ سے بات کرواؤ۔ میں نے اس سے پوچھا، تمہارا کیا فیصلہ ہے؟ اس نے کہا، تم جو بھی فیصلہ کرو گے مجھے منظور ہے۔ پھر میں نے اپنے بیٹے تمیم اور بھائی عبد الرحمن کو بلوایا اور ان کو بتایا کہ نماز استخارہ کے بعد میرا ذہن معاف کرنے پر آمادہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ آخری فیصلہ تو تمہارا ہی ہے، مگر اللہ کے لیے معاف کر دینا ہی بہتر ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ ہمیں اس کے بدلے میں قیامت کو معاف کر دے۔ اب چند لمحات کی بات تھی۔ شہزادہ سر جھکائے ہوئے تھا۔ جلاد تلوار سونتے اشارے کا منتظر تھا کہ اچانک سلیمان القاضی نے پکارا، جاؤ، میں نے اللہ کی رضا کے لیے تمہیں معاف کر دیا۔ مجھے کسی نے مجبور نہیں کیا اور نہ مجھے کوئی مالی لالچ ہے۔ ہاں، تمہیں قرآن حفظ کرنا چاہیے۔ بقیہ زندگی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری میں گزارنی چاہیے۔ سلیمان القاضی نے جیسے ہی معاف کرنے کا اعلان کیا، لوگوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔
اور پھر میدان اللہ اکبر کے نعروں سے گونج رہا تھا۔ لا الہ الا اللہ کی کتنی ہی زبانوں پر تکبیریں تھی، حقیقی بلندی اللہ کی ہی ہے، جس کے قانون پر عمل کرتے ہوئے قصاص لینے کا فیصلہ کیا گیا، اور پھر اسی کی رضا کے لیے معافی کا اعلان ہوا، اور شہزادہ فہد کو نئی زندگی ملی۔ بے شمار لوگوں کی آنکھیں اشکبار تھی۔ پھر سلیمان القاضی آگے بڑھا اور شہزادے کو گلے لگا لیا۔ شہزادہ فہد نے سلیمان القاضی کے سر کے بوسے لیے، اپنے فعل پر ندامت کا اظہار کیا اور اس کا بار بار شکریہ ادا کیا کہ اس کے معاف کرنے کی بدولت اسے نئی زندگی ملی۔ اس نے وعدہ کیا کہ وہ آئندہ اپنی نئی زندگی اللہ کی اطاعت میں گزارے گا اور خدمت خلق کو اپنا شعار بنائے گا۔ ادھر شہزادے کی والدہ معافی نامے سے مایوس ہو کر سخت بے چینی اور اضطراب کی کیفیت میں مبتلا تھی، جو اس موقع پر کسی ماں کی ہو سکتی ہے۔ اسے اسپتال میں داخل کرا دیا گیا۔ معافی نامے کے فوراً بعد شہزادہ فہد بیڑیاں پہنے ہی سیکورٹی کے عملے کے ہمراہ ہسپتال پہنچ گیا۔ چونکہ معافی ملنے کے بعد ابھی عدالتی کارروائی مکمل نہیں ہوئی تھی، اس لیے شہزادے کو بیڑیوں سمیت ہی اس کی ماں کے پاس ہسپتال لے جایا گیا۔ اس کی والدہ نے اسے دیکھ کر سخت حیرت کا اظہار کیا اور پوچھا کہ کیا فیصلہ ہوا ہے۔ جب انہیں بتایا گیا کہ مقتول کے ورثاء نے قصاص معاف کر دیا ہے تو وہ بے اختیار اپنے بیٹے سے چمٹ گئی۔ وہ بار بار اللہ کا اور پھر قاضی صاحب کی فیملی کا شکریہ ادا کر رہی تھی۔ قانون کے مطابق شہزادے کو دوبارہ عدالت میں پیش ہونا پڑا، جہاں مقتول کے ورثاء نے عدالت میں حلفیہ بیان دیا کہ انہوں نے بغیر کسی جبر و اکراہ کے قاتل کو معاف کیا ہے۔ اخبارات کے مطابق سلیمان القاضی نے دیت کی ایک خطیر رقم کو ٹھکرا دیا۔ شاہی فیملی نے 70 ملین ریال تک دیت کی پیشکش کی تھی۔ بعض اخبار کے مطابق یہ رقم 20 ملین تھی۔ بہرحال رقم 20 ملین ہو یا 70 ملین، بلا شبہ انتہائی زیادہ رقم تھی، جسے مقتول کے والد نے یہ کہہ کر مسترد کر دیا کہ میں اپنے بیٹے کے خون کا سودا نہیں کر سکتا۔ اخباری نمائندوں سے باتیں کرتے ہوئے شہزادہ فہد کے والد نایوف بن سعود نے بتایا کہ جس دن عدالتی حکم کا نفاذ ہونا تھا، اس روز صبح سویرے ایک عدالتی اہلکار نے فون پر بتایا کہ وہ عدالت پہنچ جائیں، کیونکہ آج فیصلہ نافذ کیا جائے گا۔ اس کے ساتھ گھر کے تمام افراد سخت پریشان اور بے چین ہو گئے۔ شہزادے کی والدہ تو شدت غم سے بے ہوش ہو گئی تھی، جنہیں فوراً ہسپتال داخل کر دیا گیا، اور میں ریاض کے گورنر ہاؤس پہنچ گیا، جہاں عملے کے ارکان نے مجھے صبر کی تلقین شروع کی۔ بحیثیت والد اس موقع پر میری قلبی کیفیت کا اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ اب کوئی معجزہ ہی میرے بیٹے کو بچا سکتا تھا، اور بلا شبہ سلیمان القاضی نے عفو و درگزر کا مظاہرہ کر کے ایثار کی ایک اعلیٰ مثال قائم کی ہے۔ ادھر شہزادہ فہد نے اس عزم کا اظہار کیا کہ وہ مقتول منظر کے ایصال ثواب کے لیے ایک مسجد بنائے گا، تاکہ رہتی دنیا تک اس کا ثواب مرحوم کو ملتا رہے۔ وہ بار بار جذباتی انداز میں اپنے سابقہ اقدام پر شدید ندامت کا اظہار کر رہا تھا، اور یہ کہہ رہا تھا کہ اس کی آئندہ زندگی ایک مثالی مسلمان کی زندگی ہوگی۔ سلیمان القاضی نے معافی کے بعد دوبارہ ریاض کے گورنر امیر سلیمان بن عبدالعزیز سے ملاقات کی، جنہوں نے اس کے جذبہ انسانی کی تحسین کی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ ہوتا ہے انصاف، چاہے گورنر کا بیٹا ہو یا صدر کا یا کوئی غریب ہو، سب انصاف کے کٹہرے میں برابر ہیں، اور یہی تو اسلام کی مساوات ہیں، جنہیں دیکھ کر لوگ مسلمان ہوا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ آج ہی ہمارے ملک میں بھی ایسے ہی قائم فرما دے۔ دراصل بہت سے افراد اور شہزادوں نے اس عظیم کار خیر پر اپنے اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ نیز انہوں نے سعودی عرب میں اسلامی حدود کی تطبیق پر تحسین کا اظہار کرتے ہوئے کہا
کہ آج کے واقعے نے ثابت کر دیا کہ اس ملک میں انصاف سب کے لیے ہے۔ شہزادہ عبد الرحمن بن سعود بن عبدالعزیز نے کہا کہ مملکت کی بنیاد شریعت کے اصولوں پر رکھی گئی ہے۔ آج حق اور انصاف کا بول بالا ہوا ہے اور حقدار کو حق مل گیا ہے۔ یقیناً اللہ کے شکر کے بعد سلیمان القاضی اور ان کی فیملی شکریہ کی حقدار ہے، جنہوں نے آخری لمحات میں معافی کا اعلان کر کے ایک شہزادی کی جان بچا لی۔ انہوں نے کہا کہ راج کے گورنر امیر سلیمان بن عبدالعزیز بھی شکریہ کے مستحق ہیں، جنہوں نے شرعی قوانین کو سب کے لیے یکساں رائج کیا اور اس میں کسی قسم کی رکاوٹ نہیں بنے اور نہ کوئی دباؤ ڈالا۔ غرض دیگر بہت سے امراء اور رؤساء نے اس عظیم اقدام پر مقتول منذر القاضی کے والد سلیمان القاضی کی خدمت میں ہدیہ تشکر پیش کیا۔ شریعت اسلامیہ کے زیریں اصول اور آسمانی قوانین کے روشن پہلو اسلامی اقدار اور روایات کو فرسودہ قرار دینے والے معترضین پر بجلی بن کر گرے۔ ہمیں یہاں اسلامی اصول و اقدار اور انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے منزل من اللہ قوانین کی آفاقیت اور حقانیت کو ثابت کرنے کی قطعاً ضرورت نہیں، کیونکہ مورخین اسلام کے علاوہ دنیا کے سارے ہی انصاف پسند مورخین نے قوانین الہیہ کو عین فطرت بتایا ہے، جو اس سرزمین پر امن اور شانتی، محبت و الفت، عدل و انصاف اور مساوات کے ضامن ہیں۔ کیا کسی آنکھ نے ظلم و بے ہمت کے اس تاریک دور میں کبھی یہ منظر بھی دیکھا ہے کہ ایک شہزادہ اپنے جرم کی پاداش میں مقتل میں مقتول کے ورثاء سے اپنی زندگی کی بھیک مانگ رہا ہو اور اس کے سر پر جلاد کی تیز اور چمکدار تلوار لہرا رہی ہو؟ کیا کسی آنکھ نے خونخواری کے اس دور میں کبھی یہ منظر بھی دیکھا ہے کہ حکمران خاندان کا ایک نوجوان شہزادہ عدل و انصاف کے سٹیج پر گردن ماری جانے کے انتظار میں زندگی کے آخری سانس لے رہا ہو اور شاہی خاندان کے افراد ٹکٹکی لگائے بے حس و حرکت یہ منظر دیکھتے رہیں، مگر سفارش کے لیے ایک قدم بھی آگے بڑھانے کی ہرگز جرت نہ کریں؟ نہیں اور ہرگز نہیں۔ دنیا کی تاریخ میں دور دور تک ہمیں اس طرح کی مثال نظر نہیں آتی۔ ہاں، اگر اس قسم کی مثال نظر آتی ہے تو اسلامی تاریخ کے سنہرے اوراق میں ایک طرف حکمران ہے، خلیفہ ہے، اور لوگوں نے میٹنگ کر کے اسے اپنا امیر مقرر کر دیا ہے اور لوگ اس کو خوشی خوشی امیر المؤمنین کہتے ہیں۔ اس حکمران کے مقابلے میں دوسری طرف حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ ہیں اور اب مقدمہ عدالت میں پہنچ چکا ہے اور حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ قاضی ہوتے ہیں۔ مقدمہ ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کی جانب سے خلیفۃ المسلمین حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف عدالت میں دائر کیا گیا ہے۔ مدعی اور مدعا علیہ دونوں قاضی کے سامنے حاضر ہیں۔ قاضی امیر المؤمنین کی شان کے مطابق احترام میں کھڑا ہوتا ہے اور مدعی سے مطالبہ کرتا ہے کہ امیر المؤمنین کو قسم کھانے سے بری کر دو۔ وقت کا خلیفہ یہ سن کر نالاں ہو جاتا ہے اور رنجیدہ ہو کر کہتا ہے، ھذا اول الجور، یہ پہلا ظلم ہے۔ اور پھر جا کر مدعی کے پہلو میں بیٹھ کر قاضی کو آواز دیتا ہے، ما دمت لم تساوی بین عمر ورجل عامی فلم يمكن ان تكون جديرا لمنصب القضاء۔ جب تک تم عمر اور ایک آدمی کے ساتھ مساوی رویہ اختیار نہیں کرتے اس وقت تک تم منصب قضاء کے ہرگز مستحق نہیں ہو سکتے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور ایسا کیوں نہ ہو، اسلام نے تو روزے اول سے عدل و مساوات کی طرح ڈالی ہے اور اصول ضوابط کی سیدھی لکیر کھینچ کر سب کو اس کا پابند بنا دیا ہے۔ اس لکیر سے تجاوز کرنے والا مجرم ہے، خواہ وہ شاہ ہو یا گدا، امیر ہو یا غریب، صاحب منصب ہو یا گمنام، اور عالم ہو یا جاہل۔ شرعی حدود سے تجاوز کرنے والا بڑا ہو یا چھوٹا، کوئی بھی ہو، یکساں سزا کا مستحق ہے۔ معترضین اسلام سینکڑوں اسلامی واقعات کو چھوڑیں اور صرف یہ ایک واقعہ پڑھیں اور اندازہ کریں
کہ اسلام کا نظام عدل اور مساوات کس قدر عظیم ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو دوستوں امید کرتا ہوں ویڈیو اچھی لگی ہوگی، پسند ہے تو لائک شیئر کمنٹ لازمی کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل AS انفارمیشن ٹی وی پر نئے تو اس کو لازمی سبسکرائب کریں، اور ساتھ میں بیل کے نشان کو دبانا نہ بھولنا تاکہ ہر نئی ویڈیو آپ لوگوں تک پہنچتی رہے۔